برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان حج کی فضیلت اور اس کے مسائل اور حج نہ کرنے پر جو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، وعیدیں آئی ہیں، اس کا بیان ہے۔ یہ مہینے حج کے مہینے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ دور دراز سے قافلوں کی شکل میں کئی مہینے پہلے ہی حج کے لیے نکل جاتے تھے۔ جیسے ہی شوال کی 1 تاریخ شروع ہوتی ہے تو یہ والے مہینے ان کو حج کا مہینے کہا جاتا ہے، اور ماہ ذی القعدہ یہ وہ مہینہ بھی ہے جسے اشہر حرم حرمت والا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حرمت کا مطلب ہوتا ہے احترام، حرمت کا معنی ہے حرام، یعنی اس ماہ مبارکہ کے اندر اسلام سے پہلے بھی لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، دھوکہ، فراڈ، یہ ساری چیزیں حرام تھیں، اور اسلام نے آ کر کے بھی اس کو اسی طرح برقرار رکھا۔ ہماری تو آج بڑی بدقسمتی ہے، یہ مہینے آ کے چلے بھی جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ اگر پتہ ہو بھی ہم لڑائی جھگڑے، غیبتیں، چغلیاں، وہی جو گناہ ہم جس کے عادی بن چکے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے پر جاری اور ہمارے ساری رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ماہ ذی القعدہ حرمت والا مہینہ یہ عبادت کے مہینے ہیں، حج کے قافلے جا رہی ہیں، اس لیے اس ماہ مبارکہ کے اندر بھی عبادات موجود ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار، نماز، صدقات۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیت اللہ کا حج کرتا ہے وہ واپس ایسے لوٹتا ہے رجع یوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ بیت اللہ کے حج کی اتنی بڑی فضیلت کہ انسان وہاں جا کے جو عبادت کرتا ہے حج کی تو اس سے واپسی میں ایسے ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا بیت اللہ کا حج کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کس طرح حج کیا اس حج کے دوران اس نے کسی قسم کی کوئی لیانی، بےہودہ، گالم گلوچ، گفتگو نہیں کی، وہ ایسے لوٹ کے آئے گا جیسے اس کے کوئی گناہ بھی نہیں۔ یہ عبادت بڑی عظمت والی عبادت ہے، اور جتنی اس کی فضیلتیں ہیں، اگر ایک آدمی صاحب استطاعت ہے
اللہ نے اس کو بیت اللہ میں جانے کی توفیق دی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ آدمی نہیں جا رہا، اس کو کسی ظالم حکمران نے بھی نہیں روکا، اس کو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ جو اس کے لیے مانع یا رکاوٹ بنی ہو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس شفقت رحمت والا پیغمبر ہو کر کے اس کے منہ سے یہ بددعا کہ مجھے ایسا شخص چاہے وہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بیت اللہ کا حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ بیت اللہ کا حج ادا کرنے۔ حج کا معنی ہے عظیم کام کا ارادہ کرنا، حج بہت بڑی عبادت ہے، عظیم کام ہے، اور شریعت کی اصلاح میں مخصوص وقت میں، خاص وقت میں، خاص طریقے سے مخصوص جگہ کا حج کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے، وہ کون سا شخص ہے جس پر حج فرض ہے؟ اس سے پہلے یاد رکھیں حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دے، اللہ کی ذات کو اکیلا ماننا اور محمد الرسول اللہ کو اس کا رسول ماننا، نماز کا قیام، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے۔ کوئی آدمی ان کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حج کس شخص کے اوپر فرض ہے؟ 3 آدمی ایسے ہیں، ایک وہ شخص، اس شخص کے اوپر حج فرض ہے جس آدمی کے پاس آنے جانے کا راستہ محفوظ ہے، وہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، اور آنے جانے کا راستہ محفوظ ہے۔ اور نمبر 2 وہاں کے اخراجات، جو وہاں کے اخراجات ہوں گے وہ بھی اس کے پاس اتنی گنجائش باقی ہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، اس شخص کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس شخص پر بھی حج فرض ہے کہ جو آدمی حج پہ خود جائے اور اس کے اہل و عیال کے لیے اس نے اتنا خرچہ دیا ہو کہ اس کی واپسی تک اس کو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، ایسے شخص کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ 3 شرطیں ہیں حج کے فرض ہونے کی، 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے آنے جانے کا راستہ پر امن ہے، اور وہاں جا کر کے اس کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو کہ جو وہ کرے اور وہاں پہ وہ آرام سے وہاں پر حج کے دنوں میں حج کے افعال جو ہیں، اعمال جو کو ادا کر سکے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے جو پیچھے گھرانے والے ہیں، جو اس کی فیملی والے ہیں، ان کو وہ اتنا خرچہ دے کر کے جائے کہ تاکہ واپسی کے اندر اس کی واپسی تک ان کی زندگی کا جو نظام ہے وہ چلتا ہے۔ حج کتنے فرض ہیں؟ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، تو آیا اس پر ہر سال حج فرض ہے؟ نہیں بھائی، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حج کیا، ایک حج فرض ہے۔ آپ کی اگر استطاعت ہے، آپ کو اللہ ہر سال بلا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ ایک حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے پاس
یہ 3 شرطیں آپ کے پاس پوری تھی تو پھر آپ گناہگار ہیں۔ یاد رکھ لیں حج 3 قسم کا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو حج تمتع کہا جاتا ہے، ایک کو حج قران اور ایک کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حج تمتع جو ہے یہ افضل ہے، کہ جو احرام باندھا جائے اور اس کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کی جائے۔ بعض کہتے ہیں حج افراد افضل ہے، صرف حج کا احرام باندھنا، اور بعض کہتے ہیں کہ حج قران یہ افضل ہے۔ تینوں دلائل موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو معتبر ہے وہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ قرآن کا اصل فیصلہ حج قران کہ آپ جب احرام باندھیں اسی احرام کے ساتھ آپ عمرہ بھی کر لیں اور ساتھ حج بھی کر لیں۔ تو یہ افضل جو عمل ہے وہ کون سا حج ہے؟ حج قران۔ ایک آدمی یہاں سے جائے، اگر اس کے پاس موقع ہے تو سب سے پہلے جا کے عمرہ ادا کرے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اسی احرام کے اندر جب حج کے دن شروع ہو جائیں تو اس وقت وہ حج کا جو اعمال ہیں ان کو شروع کریں۔ یہ جو ہم احرام کے لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا احرام کا یہ مطلب ہے 2 چادریں جو ہم نے اپنے اوپر لپیٹ لی ہیں بس یہی اس کا مقصد ہے؟ اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس احرام کا مطلب ہے حرام کر دی گئی۔ وہ آدمی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ آدمی اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، وہ آدمی اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، یہ ساری وہ وہاں پہ شکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھیں جب چادریں اس نے وہ احرام کی باندھ لی، جو کام اس کے لیے جائز تھا وہ ناجائز ہو گیا۔ بال کاٹنا اچھی بات ہے، ناخن کاٹنا اچھی بات ہے، سلے ہوئے کپڑے ہم سب پہنتے ہیں، لیکن جب چادریں پہن لی حلال چیزیں جو جائز تھیں وہ بھی حرام ہو گئی، جن کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، میں نے شروع میں بھی حدیث بیان کی، ایسا حج کرنا کہ جس کے اندر کسی قسم کی ریا، دکھلاوا، گالم گلوچ، بدزبانی، بد کلامی، بدگمانی، لاکھوں کا مجمع ہے، رش ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ آپ نے حج ادا کرنا ہے، اس کے اوپر اللہ کے ہاں ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم حج اور عمرے پہ جب جاتے ہیں فیشن بن کے جاتے ہیں، وہاں سے بیت اللہ سامنے ہے، ایسے سامنے سیدھا پوش کر کے تصویریں بنا رہی ہیں، اور گھر والوں کو فیس بک کے اوپر لائک ماشاءاللہ کمنٹس کے لیے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کروا دیں۔ بیت اللہ جہاں پہ دعائیں قبول ہو وہاں آج کے مسلمان ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ جس جگہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں ہمارا سوشل میڈیا چل رہا ہے، حرام کام وہاں پہ ہو رہا ہے، کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ ہم نے حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرنا ہے یا لوگوں سے لائک اور کمنٹس کے لیے کرنا ہے؟ کس ذات کو دکھانے کے لیے؟ آج امت مسلمہ کس قسمہ مقصمی میں اور کس حالت میں ہے؟ کچھ ہمارا اپنا بھی، ہمارے اپنے بھی قصور ہے۔ وہ جگہ جہاں مسلمان جاتے تھے، وہ مقدس زمین آتی تھی اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیتے تھے کہ یہ مقدس سرزمین آ گئی، اور آج مسلمان وہاں پہ جاتا ہے اور اس کی حالت کچھ اور۔ میرے محترم دوستوں، حج کا نام کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا، اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنا۔ حج کی عبادت جب انسان طواف کر رہا ہوتا ہے مکہ کے اندر، ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کا ایک گناہ معاف کر دیتی ہے اور ایک درجہ اس کا بلند کرتے ہیں، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور یہ حج کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ 9 عرفہ کے دن
شیطان کے متعلق آتا ہے یہ داڑے مار مار کے ہوتا ہے، کہتے ہیں ہائے یہ مسلمان، یہ انسان جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی، یہ تو آج ایسے پاک ہو گیا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ شیطان روتا ہے اور ہمارے اعمال کے ساتھ کچھ عبادت کی دو قسمیں ہیں، مالی اور بدنی۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، روزہ یہ بدنی عبادت ہے، انسان بھوک پیاس گرمی سردی اس کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن حج دونوں قسم کی عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے اور جانی عبادت بھی ہے۔ مال کا بھی خرچ ہے اور جان کا بھی، مشکل ترین عبادت ہے۔ کیوں کہ جب اللہ نے اتنا بڑا اس پہ اجر رکھا ہے کہ سوکھی نہیں ہوتی۔ اور حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی کس نسل کا ہے، کوئی کس زبان کا ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، وہ سارے کے سارے جب حرم میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک لباس کے اندر ہوتے ہیں، ان کی زبان کے اوپر ایک صدا ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتے میں فلاں علاقے کا ہوں، فلاں قوم برادری کا ہوں، ایک صدا ہوتی ہے لبیک لبیک اللہم لبیک۔ یہ صدائیں میرے اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں، میرا اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، میرے اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اس وقت جس وقت انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ وقت ایسا ہوتا ہے، اس لیے انسان جب واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس اپنی ماں کے پیٹ سے بھرتا ہے۔ یہ حج اتنی بڑی عبادت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کی ہے، ایک حج ادا کیا۔ اور ہمارے ہاں نہ جانے جن لوگوں کے پاس اللہ نے توفیق دی وہ کیوں اس بات سے رکے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی اتنی سخت وعید ہے۔ اور جو آدمی جان بوجھ کے حج فرض پہ تاخیر کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں، اگر اللہ نے آپ کو عمرہ کرنے کی توفیق دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اب آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اگر آپ کی گنجائش ہے جو 3 شرطیں بیان کی گئی اس کے مطابق اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے جو قانونی جو راستہ ہے جو اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں، پھر تو آپ کے حج پر۔ لیکن آپ کو اللہ نے عمرے کے لیے قبول کیا، اب شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس حج کی طاقت نہیں تو آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، حج نہیں فرض ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اور بعض لوگ ان پہ حج فرض ہوتا ہے، حج کی استطاعت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مال کا خرچہ زیادہ ہے، وہ جا کے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں عمرہ کرنے سے یہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی صبح کی نماز کے لیے آیا اور نماز پڑھنے کے دیکھا اس نے ابھی جماعت نہیں آئی، تو اس نے آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وہ چلا گیا، کیا اس کو کوئی ثواب ہوا الٹا گناہ ہوا ہے؟ اس نے تو اصل جو اس کے ذمہ فرض تھا وہ تو اس نے ادا ہی نہیں کیا۔ اگر آپ کے اوپر ذمہ بیت اللہ کا حج ہے تو آپ اس کو، اور جس وقت انسان وہاں پہ جاتا ہے، اللہ ہم سب کو آج کے دن کی برکت سے، اس مبارک موضوع کی برکت سے اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس شان اور شوق سے اور کس شوق سے حج کرتے رہے، کتابوں میں بڑے عجیب عجیب بات ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ بتوں کے پجاری۔ وہ کون لوگ تھے؟ ان کے اندر کون سا گناہ نہیں تھا، لیکن اسلام میں آئے پورے کے پورے اسلام کے اندر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو چومنے لگے اور ایک جملہ کہا ہے حجر اسود مجھے پتہ ہے آپ پتھر، آپ مجھے کسی نفع نقصان کے میرے مالک نہیں ہو،
میں کبھی بھی آپ کو نہیں چنتا، میں کبھی بھی آپ کو نہیں چنتا۔ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے، لیکن ایمان جب اندر آیا، اسی حجر اسود جو پتھر کا بنا ہوا تھا اس کو مخاطب ہو کر کہنے لگے میں کبھی بھی تجھے نہ چنتا، تو میرے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن میں نے تجھے چنتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اس لیے ہے حجر اسود میں تجھے چنتا۔ وہ عبادت، ہماری عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ عبادت ہے، اور وہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اسی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ اور یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اس کے اندر عبادات کی جائیں، لڑائی جھگڑے ظالم گلوچ بدزبانی بدکلامی بدگمانی اس سے بچا جائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک کے آگے ذکر اور اللہ سے مانگا جائے کہ الہ العالمین یہ لوگ جو حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں ان کے صدقے اے اللہ تیری رحمت تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار، ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی خواہش ہو میرے گھر میرے روزے کا دیدار کرنے کا، اس کی سعادت اس کو چاہتی ہو، اس شخص کو چاہیے میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو میری قبر کی زیارت کروائے۔ اور جس آدمی کی دل میں تڑپ ہو کہ مجھے میرا اللہ میرے گھر کے دیدار کروائے، علماء نے لکھا ہے مجرب عمل ہے۔ سورۃ الفتح 26ویں پارے کے اندر تیسری سورت ہے، ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھیں، اللہ موت سے پہلے پہلے اپنے گھر کا دیدار کرے۔